أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہمارا درس کس موضوع پہ جا رہا تھا بھائی؟ کیا موضوع تھا؟ خود شناسی۔ آگے پورا بتائے نا۔ خود شناسی برائے خود سازی، اس کا کیا مطلب تھا؟ خود شناسی برائے خود سازی۔ خود شناسی من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لے، اپنی پہچان۔ خود شناسی اپنی پہچان۔ خود سازی یعنی کردار سازی، اپنے کردار میں تعمیر کرنا، اپنے کردار کو بہتر کرنا۔ خود شناسی برائے خود سازی، اپنی پہچان کرنا اپنی تربیت کے لیے، اپنی تربیت کی غرض سے اپنی معرفت۔ تو کل کے درس میں کیا لکھا تھا اس سلسلے میں؟ غضبیہ۔ قوت غضبیہ۔ غضبیہ ایک صلاحیت ہے انسان کے اندر، اس کی بھی تین قسمیں نہیں کہ ایسے قسمیں نہیں، اس کی بھی تین حدیں ہیں کہ تین حدیں ہیں۔ ایک حد وسط، ٹھیک ہے جی، ایک کیا بھائی؟ حد وسط جو صراط مستقیم ہے۔ اور اس حد وسط کو کراس کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس حد سے گزرنے والا افراد کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، افراد اور تفرید کا شکار ہو۔ افراد اور تفرید کا شکار دونوں صورتوں میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دونوں صورتوں میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس حد سے نیچے گر جائے تو بزدلی، علماء اخلاق اسے جبن سے تعبیر کرتے ہیں، جبن، ٹھیک ہے، بزدلی، ٹھیک۔ اور اوپر چلا جائے تو تہور۔ تہور کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک قسم کی دلیری ہے جی، حکمت سے خالی دلیری ہے جو عقل کتابیں نہیں ہے۔ دلیری جو حکمت سے خالی ہو جی۔ کیا فرما رہے؟ نہیں، تہور کا معنی جہالت نہیں ہوتا، تہور کا معنی دلیری ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دلیری میں حکمت سے خالی ہوتی ہے۔ یہ جو تہور والا شخص ہوتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کہاں پہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے،
اپنی طاقت کا استعمال مجھے کہاں کرنا چاہیے یہ بات نہیں سوچتا وہ لہٰذا وہ اقدام کر دیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، خطرناک کام کرنے والے، ٹھیک ہے، مثلا یہ جو ابھی جو گئے تھے محمد علی صدپارہ اور دوسرے لوگ K2 کو سردیوں کے موسم میں اس کی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے گئے تھے، یہ تہور ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تہور ہے۔ اس لیے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں کوئی شرعی فیصلہ نہیں کر رہا اس کے بارے میں کہ شرعی موقف کیا ہے، میں ایک اخلاقی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک تہور ہے۔ اگر اسے حکیمانہ انداز میں سوچا جائے کہ جہاں پہ آپ کی جان جانے کا احتمال زیادہ ہے، جان جانے کا احتمال زیادہ ہے، تو وہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ آپ قدم نہ رکھیں، اس وادی میں جائیں نہیں۔ تو متہور شخص ایسے ہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ متہور شخص وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، بات سمجھ آ گئی بھائی؟ بس متہور شخص برمحل اپنی دلیری کا استعمال نہیں کرتا۔ جہاں پہ اب یہ مختلف اس کے موارد اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ کیا بات کرنی ہے تو وہاں سوچ سمجھ کے یہ بات کرے اور حکمت کے تحت بات کرے۔ اب یہ جذبات میں آ کے بات کر دیتا ہے، وہ کام سارا خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا متہور شخص ہمیشہ حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ حکمت شجاعت، اس کی حد اعتدال کیا ہے بھائی؟ شجاعت۔ قوت غضبیہ کی حد اعتدال شجاعت ہے۔ شجاعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، بہادری تو دونوں، تہور بھی بہادری ہے نا۔ ہاں، اچھا، اگر اس کے حقیقی معنی سمجھیں تو اخلاق کے لحاظ سے اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے قوت غضبیہ کا حکمت کے تابع ہونا، ٹھیک، ایک خصوصیت یہ۔ دو، جس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے نہ ڈرنا۔ جس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے نہ ڈرنا، اور جس چیز سے ڈرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، اور جس چیز سے دور رہنا چاہیے اس سے دور رہنا، ٹھیک۔ شجاع شخص ہمیشہ حکمت کے تابع ہوتا ہے، ہمیشہ حکمت کے تابع ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تہور
دلیری ہے جو ایک طرح کی، اور قوت غضبیہ کا بے تحاشا استعمال ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کے مزاج اس قسم کا ہوتا ہے، انہیں کوئی اکساتا رہے کسی کام پہ، انہیں شے دلائے، وہ کود پڑتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طلبہ میں سے بعض اس تحور مزاج طلبہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ تحور مزاج۔ یہ تحور مزاج لوگوں کو باقی طالب علم صلاح کر کے اسے آگے لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو نے آغا صاحب سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باقی وہ اس کی سوچ لیتے ہیں بھئی اس کے نقصانات مجھے کیا ہونے ہیں، وہ اسے جو خوف آ رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر درست فیصلہ کرتی ہے بھئی یہاں سے تجھے ڈرنا چاہیے، لہٰذا وہ ڈرتا ہے۔ اب ایسے بندے کو آگے کر دیتے ہیں کہ جس کی حکمت یہ فیصلہ ہی نہیں کرتی بھئی یہ بات مجھے آغا صاحب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا وہ مطالبہ لے کے وہ آگے چلے جاتا ہے اور پھر کیا کروا کے آتا ہے بھائی؟ بےعزتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تحور نہیں، شجاعت، انسان کو شجاع ہونا چاہیے، جو بات کرنی ہے اس سے ڈرے نہیں، اور جو نہیں کرنی اسے کرے نہیں، یہ شجاعت ہے۔ شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے بندہ تیر بندوق اٹھا کے میدان میں جا کے لڑے، نہیں۔ بعض اوقات بات کے میدان میں شجاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تلوار کے میدان میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ جو بات کے میدان میں کرے شجاعانہ بات وہ بھی شجاع ہے، اور جو میدان میں تلوار سے یہ کام کرے وہ بھی شجاع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دیکھیے، وہ دونوں میدانوں میں آپ کو شجاع نظر آئیں گے، بات کے میدان میں بھی اور تلوار کے میدان میں بھی۔ اب یہ حکمت کے تابع، میں نے کل بھی آپ کو لکھوایا تھا کہ قوت غضبیہ شجاعت میں حکمت کے تابع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، غضبیہ یا یوں لکھیں غضبیہ پلس حکمت، نتیجہ کیا ہے اس کا بھائی؟ شجاعت۔ اور یہ دونوں حالتیں ہیں، یہ دونوں مائنس حکمت ہے، یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ مائنس حکمت ہے، حکمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لہذا صراط مستقیم پہ جو لوگ چلتے ہیں وہ صاحب حکمت بھی ہوتے ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہوتے ہیں۔ یہ کردار سازی کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں، شجاعت بھی ہو، حکمت بھی ہو۔ اور بعض مسائل میں انسان یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے کمزوری دکھا دیتا ہے، اس میں یہ شجاعت نہیں ہوتی، جس بات کو اسے اظہار کرنا چاہیے وہ اظہار کرے۔ ایک دفعہ تو مسلط نہیں ہے اس کا اظہار کرنا، وہ الگ بات ہے، تشخیص مسلط دینا الگ ہے۔ ایک مرتبہ خواہ مخواہ بندہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتا، یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ لہٰذا امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں حکمت بھی نظر آتی ہے اور شجاعت اس حکمت کے تحت نظر آتی ہے۔ امیر المومنین جنگ خندق تو آپ کو یاد ہوگی نا، جنگ خندق میں جس میں حضور نے فرمایا تھا امیر علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ جا رہے تو فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور وہ ایسے ہی تھا، بات ایسے ہی تھی۔ حضور کا جو فرمان تھا، فرمان برحق، اس زمانے میں جزیرۃ العرب میں اتنی بڑی جنگ کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ اتنا بڑا لشکر کفار جمع ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائے۔ مسلمانوں کی تعداد میرا خیال ہے 1000 تھی اور کفار کی تعداد 10,000 تھی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب ان کے مقابلے میں امیر المومنین جا رہے ہیں، کل ایمان جا رہے ہیں۔
اب جو نقطہ اخلاقی میں نے حاصل کرنا ہے وہ اس وقت ہے جب امیر المومنین نے عامر بن عبد ود کو نیچے گرایا، نیچے گرا کے تلوار سے اس کا سر قلم کرنا چاہا، اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی اور امیر علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے سینے سے اتر گئے۔ اب دیکھیے یہ جنگی ٹیکنیک کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ بڑی غلطی نظر آتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، کہ بھئی دشمن آپ کے زیر ہوا ہے اور آپ اسے اپنے قابو میں کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، شاید یہ اٹھے اور پھر آپ کو موقع نہ دے گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو پیچھے لوگ کھڑے نظارہ کر رہے تھے مسلمانوں کے لشکر میں، ان کے لیے یہ پریشانی کا باعث تھا۔ ممکن ہے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہوں وہاں پہ کہ علی نے یہ کیا کر دیا، اس دشمن کو گرا کے اور پھر اس کے سینے سے اتر گئے، اب یہ اٹھے گا پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اور ممکن ہے لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں کہ جنہوں نے کیا کیا ہو، اپنے جوتوں کے تسمے ٹائٹ کرنے شروع کر دی ہوں کہ اگر علی کے قابو سے یہ باہر ہو گیا تو پھر ہم اس کو نہیں کر سکتے، یہ بے قابو درندہ علی کے سے اگر بے قابو ہو گیا تو کسی اور کے قابو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے نا، یہ خوف وہاں پہ موجود تھا لوگوں میں کہ اگر یہ شخص بے قابو ہو گیا مولا کائنات سے تو پھر کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور مولا کائنات نے عامر بن عبد ود کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا کے جب واپس آئے واپس آ کے بنیادی سوال یہی تھا کہ یا علی آپ نے یہ کیا کیا۔ لشکر اسلام کے جو سپاہی موجود تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یا علی آپ نے یہ کیا کیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے اسے گرایا تھا اور اسے فنار کرنے والا تھا، اس نے گستاخی کی اور میرے منہ پہ اس نے اپنے منہ کا پانی پھینک دیا تھا، اور اب مجھے غصہ آیا تھا، لیکن فوراً میں نے سوچا کہ اس غصے کی حالت میں اگر اسے مار دیا تو یہ خدا کے لیے تو نہ مرا، میرے لیے مرا گیا۔ میں نے اپنے غصے سے اسے مارا ہے، میں تو اسے چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے ماروں، لہٰذا اسے میں نے چھوڑ دیا، غصہ اپنا ٹھنڈا کیا، غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر قربتاً اللہ اسے مارا۔ یہ ہوتی ہے شجاعت جو حکمت کے تابع ہو۔ بھائی میری شان میں اس نے گستاخی کی، میں اپنے لیے تلوار نہیں چلاتا، ننگی تلوار کو نیام میں رکھ دیا، اور پھر اللہ کے لیے تلوار چلنی چاہیے تھی، پھر اللہ کے لیے تلوار چلا دی۔ یہ اخلاقی پہلو، اخلاقی نقطہ کتنا زبردست نقطہ اس میں یہ نکلا کہ انسان شجاع وہ ہوتا ہے کہ جس کی بہادری اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے کہ میں تلوار میں نے کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں میں نے سنبھال کر رکھنی ہے۔ اور یہ شجاع انسان صابر ہوتا ہے، صابر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ امیر فرماتے ہیں ناجب اللہ میں خطبہ شکشکیہ میں کہ میں نے دیکھا کہ میرا حق غصب کرتے جا رہے تھے، فلاں خلافت پہ آئے، صبر تو میں نے صبر کیا، وفی العین قضا وفی الحق حلق شجا، میری آنکھ میں تنکا، میری آنکھ میں کانٹا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میں صبر یہ میں کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن چونکہ مصلحت اسلام یہ تھی کہ علی کی تلوار نیام سے باہر نہ آئے، علی کی تلوار نیام کے اندر رہے، علی کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، لہذا علی نے صبر کیا، تو تلوار نہیں چلائی۔ یہ شجاعت شخص حکیم صبر کرتا ہے، شجاعت کو حکمت کے تحت استعمال کرتا ہے، جبکہ جو جوبن اور بزدل ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا، بزدل کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ جہاں اس کی قوت غضب
حکمت کے تابع نہیں ہوتی، کہ تابع نہیں ہوتی، جہاں قدم اٹھانا چاہیے وہاں قدم نہیں اٹھاتا، جہاں قدم اٹھانا چاہیے وہاں قدم نہیں اٹھاتا۔